معزز و محترم و مکرم سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آپ تمام نبی مکرم، رسول محتشم، ساری کائنات کے مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذران محبت و عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی تبلیغی مشن کے ہفتہ واری آن لائن ویکلی اجتماع بنام درس قرآن میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اس کے بعد کچھ ضروری سوالوں کے جوابات مجھے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہم سب کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں شامل فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہونا یہ ایک ایسا اعجاز ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے کہ اگر ہم زندگی کے آخری لمحے تک بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کا شکر ہم صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایمان کی دولت ایک طرف، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا، یہ بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا۔ بلکہ اللہ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا ہے۔ بہترین امت کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرما کر ہم سب پر بڑا احسان کیا ہے۔ اور اس امت کی شان کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ تو یہ ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اسی طرح تمام امتوں میں سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی۔ ایمان کی دولت عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزمائش کے اندر مبتلا فرماتا ہے۔ آزمائش زندگی کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ پرکھا جاتا ہے، جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ ہے کیسا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ فرماتا ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر، کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ سے متعلق اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ اس کا مطلب امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ خوف سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے، بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں، مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ اور صدقات دینا ہے، اور جانوں کی کمی سے مراد بیماریاں اور موت ہے، اور پھلوں کی کمی سے مراد اولاد کی موت مراد ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں خوف پیدا فرمائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھوک سے آزمائے گا۔ اللہ نے ہمیں رمضان کی نعمتیں عطا فرمائی، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو اس ماہ مبارک میں اللہ نے اپنے بندوں پہ روزہ فرض کر دیا۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں طاقت و قوت ہونے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے احکام کو ہم پر لازم فرما کر اللہ نے ہماری آزمائش لی۔ نماز ہم پہ فرض ہے روزانہ دن میں 5 مرتبہ، روزہ ہم پہ فرض ہے سال میں 1 مرتبہ، زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے سال میں 1 مرتبہ، ہر صاحب نصاب، ہر مالک نصاب پر، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ نمازوں کے فرائض اور روزہ کا فرض، زکوٰۃ اور حج کو فرض اللہ نے ہم پر کیا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بندہ میرے حکم پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، بندہ میری باتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ معراج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جب اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے، ملاقات کر کے اللہ تبارک و تعالی سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازیں تحفے میں عطا فرمائی تھی، یعنی اس امت پہ 50 نمازوں کا فرض کا معاملہ تھا۔ لیکن جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار اللہ نے اپنے دیدار کے لیے آپ کو بلایا، تو آپ کو تحفہ کیا ملا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، موسیٰ میری امت کے لیے نمازوں کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، 50 وقت کی نماز۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کے دربار میں عرض کرتے ہیں، حضور میری امت پہ 2 وقت کی نماز فرض تھی، میری امت ادا نہیں کر پا رہی تھی، سرکار آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے ادا کرے گی؟ حضور جائیں خدا کے دربار میں اور کم کرائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ 9 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، 9 مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، اور ہر مرتبہ 5 وقت کی نماز کم ہوتی ہے۔ جب آخری بار جب 5 وقت کی نماز مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، پھر جناب موسیٰ ملے، کہا حضور کتنی نمازیں ہوئی؟ سرکار فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز۔ سرکار نے کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے عرض کی، حضور 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، کچھ اور کم کرا لیں۔
آپ جائیں اللہ کے دربار میں نماز اور کم کرا لیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں موسیٰ اب بار بار جانے میں حیا آتی ہے، میری امت 5 وقت کی نماز ادا کر لے گی۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ موسیٰ بار بار جانے میں حیا آتی ہے، میری امت 5 وقت کی نماز ادا کر لے گی، تو اللہ فرماتا ہے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کہا ہوا بدلتا نہیں ہے، آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، آپ کا رب 50 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو اللہ نے 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ بندہ اگر نماز پڑھے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پا رہا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہا۔ آج اس قوم کی اکثریت بے نمازی ہے، آج اس قوم کے اکثر نوجوان بے نمازی ہیں، آج اس قوم کے اکثر نوجوان دین کے معاملات سے دور ہیں۔ شرعی احکام اللہ نے ہم پر نافذ کیے، نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، زکوٰۃ اور حج کے ذریعے۔ کیا زکوٰۃ اور حج آزمائش نہیں ہے؟ 1 لاکھ میں 2,500 روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں، تو بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا پڑے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو عطا کیا، میرا بندہ میرے حکم پر کتنا عمل کرتا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے خوف کے ذریعے، تو خوف سے مراد ڈر ہے، بھوک کے ذریعے، بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں کہ میرا بندہ رمضان کا روزہ ہم نے اس پہ فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا تم سے اگلوں پہ فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مال سے مراد زکوٰۃ اور صدقات دینا ہے، کہ ہم نے اپنے بندے کو عطا کیا، میرا بندہ کتنا میری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں کہیں پر بھی آپ خرچ کرو گے مال میں کمی ہوتی ہے، راہ خدا میں دینے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم یاد نہیں فرمائی، لیکن جب بات آئی راہ خدا میں دینے کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صحابہ میں قسم کھا کر تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ راہ خدا میں دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ حضور نے اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ میں قسم کھا کر تمہیں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ راہ خدا میں دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے زکوٰۃ ہم پہ فرض کیا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، صدقات دینا بھی ایک آزمائش ہے۔ اور پھر جانوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے مراد امام شافعی فرماتے ہیں کہ مرض ہے، کہ میں اپنے بندے کو مرض دوں، بیماری عطا کروں، تو میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ یہاں تو بیماری آ گئی ہم سب بھول گئے، یہاں پہ مرض پیدا ہو گیا ہم نمازوں کو چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے اولیاء کرام کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے اللہ کے محبوب بندے تھے کہ جب انہیں بخار آتا تھا تو پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ میرے مولا تو نے ہمیں وہ بیماریاں عطا فرمائی جو انبیاء کرام کو عطا فرماتا تھا۔ یہاں پہ بخار آیا، مصلی چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئیں۔ یہاں پہ سر میں درد پیدا ہوا، نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ یہاں پہ تھوڑی مصیبت آئی، تھوڑی پریشانی آئی، تھوڑی بیماری پیدا ہوئی، نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا۔ اللہ آزماتا ہے بیماریاں دے کر۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بیماریاں بہت بڑا، بیماری آنا یہ بہت بڑا عذاب ہے،
بیماری پیدا ہونا یہ اللہ کا عذاب نہیں، بیماری اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بیماری رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بندے کو آزمائش میں، مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بات سمجھیے گا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اگر گھروں میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہے بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بیماریاں آ گئی بندہ شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ کبھی آپ تصور کریں آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں 1 سال سے بیمار ہوں، پتہ نہیں میں نے کون سی غلطی کر دی کہ بیماری چھوڑتی ہی نہیں ہے۔ بچہ 1 سال سے بیمار ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ایسی مصیبتوں کو، بیماریوں کو دیکھ کر ان کی زبان پہ کلمہ کفر ادا ہو جاتا ہے کہ ساری پریشانی تو اللہ نے ہمارے گھر میں دے دی ہے، اللہ کو کوئی اور ملا ہی نہیں، ہمارا ہی بیٹا ملا معاذ اللہ رب العالمین بیماری دینے کے لیے۔ بیماری زحمت نہیں، رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا، حدیث نمبر 5646۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بیماری پیدا ہو، جب بھی کوئی تکلیف، کوئی اذیت پیدا ہو، اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچے، چاہے وہ رنج و ملال ہو، چاہے اسے غم پہنچے، چاہے اسے اذیت ہو، یہاں تک کہ پیر میں اگر کوئی کانٹا بھی چوبھے تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اسی لیے ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بندے کو اگر علت، قلت، ذلت میں اگر بندہ مبتلا نہ ہو، علت بیماریاں، قلت کچھ کمی، ذلت کوئی ایسی چیز جس میں آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اگر بندے کو علت، قلت، ذلت کا سامنا نہ ہو تو پھر وہ یہ سمجھے کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوڑ دیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوڑ دیا گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں میں اتنے جری ہوتے ہیں، اتنے جری، اپنے گناہوں میں اس قدر ان کے معاملات بگڑ جاتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، آج کے بعد تم جو چاہو کرو، ہم سے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اب پھر وہ بندہ جو کرتا ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا اسے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں علت، قلت، ذلت، بیماریاں ہوں گی، کمی پیدا ہوگی، رسوائی کا سامنا اگر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں تم ہو۔ اور اگر یہ زندگی میں صرف خوشحالی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، نہ علت ہے، نہ قلت ہے، نہ ذلت ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا،
تو امام فرماتے ہیں کہیں ایسا تو کہ تم چھوڑ دیے گئے ہو؟ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان فرما کے مسئلہ حل فرما دیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو جو تکلیف، رنج و ملال، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ پیر میں کانٹا چبھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سبب گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بات بالکل آسانی کے ساتھ دل میں پیوست ہو گئی، دل میں پیدا ہو گئی کہ مصیبتیں اور پریشانیاں اگر آئے نا تو بندہ صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مالوں کو ذریعے بندے کو آزماتا ہے۔ یقیناً یہ گفتگو میری اتنی لمبی ہوگی کہ اگر میں 1 گھنٹہ بھی خطاب کروں تو کم ہے، لیکن میں اس گفتگو کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ہفتے اگر مجھے موقع رہا تو میں اس کو مکمل کروں گا۔ یہ ایک بہت ہی عظیم ٹاپک ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کوئی کمی نہیں ہمارے پاس، بڑی بڑے پیسے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا اچھا گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہ پیسے، یہ دولت، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، جو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں بھائی کیا کریں، ساری پریشانیاں ہمارے گھر کے اندر ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ آپ یہ سوچیں کہ پریشانیاں گھر کے اندر آ جائے اور آپ دوسروں کو بتاتے پھرے تو کیا اس سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ گھر کے اندر اگر لوگ بیمار پڑ جائیں اور بیماری کے بنا پر آپ دوسروں کو بتائیں کہ ساری بیماریاں ہمارے گھروں کے اندر ہے، کیا بیماریاں ختم ہو جائیں گی؟ ایسے موقع پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، مولا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تیرے بندے ہیں اور ہر عمل تیری جانب سے ہے، ہر کام تیری طرف سے ہے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم ہو، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے مالک تیری عطا سے ہے، ہم تیری عطا پہ راضی ہیں۔ مصیبتوں پہ آپ نے صبر کیا، اچھا صبر آپ نے کیا تو ملے گا کیا؟ تو آپ یہ حدیث پاک سن کر آپ کو بڑا سکون ملے گا، بڑا اطمینان ملے گا۔ وہ حدیث کیا ہے تو سنیے، بغور سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر جنہیں بیماری دی گئی، جنہیں پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، جنہیں آزمائش کے اندر مبتلا کیا گیا، اور وہ بندہ آزمائش اور مصیبتوں بیماریوں کے ملنے پر وہ صبر کرتا رہا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ جو پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا، تو جب انہیں ثواب دیا جائے گا تو آرام و سکون والے، یعنی زندگی میں جو سکون سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، جن کو بڑا آرام تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا قیامت کے دن، تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ تمنا کریں گے کاش دنیا کے اندر ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم صبر کرتے تو آج جو نعمتیں صبر والوں کو مل رہے، جو ثواب اور جو نیکیاں مصیبت زدہ والوں کو اللہ عطا کر رہا ہے، وہی نیکیاں وہی اجر اللہ آج ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور بیماری تو ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی نعمت، اللہ اکبر، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ جب بندہ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک واپس نہیں آتا وہ جنتی پھلوں کو چننے میں لگا رہتا ہے، جنتی پھلوں کو چننے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اس بات کو
اللہ نے بالکل واضح طور پہ اپنے بندوں کو بتا دیا کہ میرے بندوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، کچھ ڈر، کچھ بھوک، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جانوں کی کمی سے مراد تو بیماریاں ہیں، جب بیماریاں ملے تو بندہ صبر کرے، بیماری جب تک رہے گی اس کے گناہ مٹتے جائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے پھلوں کی کمی سے، پھل سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ سیب؟ کیا یہ انار؟ کیا یہ کیلے؟ کیا پھل سے مراد یہ ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پھلوں کی کمی سے بھی اللہ آزمائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ پھل سے مراد، پھلوں سے مراد، پھلوں کی کمی سے مراد کیا ہے؟ اولاد مراد ہے، اولاد کی موت۔ 10 سالوں کے بعد یا ایک زمانے کے بعد ایک بیٹا ملا، ایک بیٹی ملی، اچانک کوئی معاملہ پیش آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں رکھے۔ ایک بیٹا ملا، ایک بیٹی ملی، کچھ معاملہ پیش آیا یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، اس کی موت ہوئی، اس بندے نے صبر کیا، اس لیے کہ پھلوں کی کمی سے مراد جو ہے اولاد کی موت ہے، اولاد کی موت، کیونکہ بچوں کو پھل کہا گیا ہے حدیث شریف میں، کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے نا، یعنی یہ حدیث پاک ہے، کہ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں حضور کی ہم نے، اے میرے مولا، ہم نے تیرے بندوں کے جو بچے تھے ان کی روح قبض کر لی ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے قبض کر لی۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، تم نے اس کے دل کا پھل، یعنی یا رب، پھر فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا۔ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد میں رکھو، اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی اللہ اکبر۔ یہ سعادتیں کہ جب بندے کے بچوں کی روحیں قبض ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچوں کی روح قبض کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے تیری حمد کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ تو لہذا زندگی میں آزمائش آنی ہے، مصیبتوں اور بیماریوں کا سلسلہ رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ادھر کافر بڑے موج میں ہیں۔ کافر تو کچھ کمی نہیں، پیسے بھی ان کے پاس، گھر بھی بہت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کی ہے، اور ہم مسلمان اللہ کو ایک ماننے والے، رسول پاک پر ایمان رکھنے والے، ہم پریشانیوں کے اندر مبتلا کیوں ہے؟ ارے دنیا دارالعمل ہے اور اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے۔ ہمیں تو
آزمائش کا سامنا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ میں اس موضوع پر گفتگو مزید کروں گا، کچھ واقعات، کچھ اور احادیث کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کروں گا، لیکن آج کے اجتماع میں اور درس قرآن مجید میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں آزمائش آنی ہے، کبھی ڈر کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کم ہوں گے، کبھی بیماریاں پیدا ہوں گی، کبھی مصیبتیں آئیں گی، کبھی معاملات بالکل عجیب و غریب ہو جائیں گے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم نے شکوہ شکایت کی، ہم نے آہو پکار کی، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، بس کیا ہوگا کہ جو اجر ملنے والا تھا وہ اجر ختم ہو جائے گا، وہ بدلہ نہیں ملے گا۔ بدلہ کب ملے گا؟ جب ہم نے صبر کیا، ہم نے مصیبتوں بیماریوں کو دیکھ کر اللہ کی رضا پہ راضی رہے، تو قیامت میں وہ صلہ اللہ عطا فرمائے گا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آزمائشوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھیں۔ تکلیفیں تو اتنی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ راہ خدا میں جتنی تکلیف تمام نبیوں میں مجھے دی گئی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ حضور نے اپنی امت کو بتایا کہ اے لوگوں، صبر کرنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔